حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دن حاضر ہوا۔ میں نے دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، وقد اصب بطنہ باصابۃ، اور اپنے پیٹ کو کپڑے سے سخت باندھا ہوا تھا۔ فقلت لبعض اصحابہ لما اصب رسول اللہ، میں نے ساتھ بیٹھے صحابہ سے پوچھا کہ سرکار نے اپنے پیٹ کو کیوں باندھا ہوا ہے؟ صحابہ نے جواب دیا من الجوع، بھوک کی وجہ سے۔ خالی پیٹ ہو، سخت بھوک لگ رہی ہو تو آدمی کے پیٹ بار بار اندر سے کھینچا جاتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ اگر آدمی اس کو دبا کے رکھے اس کا سانس سوکھا ہو جاتا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی بھوک نے ستا رکھا تھا کہ سانس ہی تنگ ہو رہے تھے، آپ نے کپڑے سے پیٹ کو باندھا، باندھ کے سکون لے رہے تھے۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں حضرت ابو طلحہ کے پاس گیا، میں نے ان سے جا کے بولا، وہ حضرت ام سلیم کے خاوند تھے، میں ان سے جا کے کہا یا ابتاہ قد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصب بطنہ باصابہ، میں نے جا کے یہ ساری کہانی سنائی کہ باجان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اس حال میں بیٹھے دیکھا، پیٹ باندھا ہوا ہے، بڑے ہی عجیب حالت میں ہے۔ میں نے صحابہ سے پوچھا، انہوں نے مجھے وجہ بتائی کہ بھوک کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے۔ حضرت ابو طلحہ اٹھے، حضرت ام سلیم اپنی زوجہ محترمہ کے پاس گئے، ان سے جا کے پوچھا حل من شیء، گھر میں کوئی کھانے کو چیز ہے؟ حالات واقعات ایسے تھے، صحابہ کے گھر کسی کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا، اگر ہوتا تھا تو اتنی معلومات نہیں ہوتی تھی، جا کے پوچھنا پڑتا ہے تو کسی مہمان کو بلائیں، نہیں ہے تو پھر معذرت ہی کر لیں یا خاموش ہو جائیں۔ جب حضرت ابو طلحہ گئے، ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا نعم عندی کسر من خبز و تمرات، انہوں نے کہا ہاں میرے پاس روٹی کے کچھ ٹکڑے، مکمل روٹی بھی نہیں ہے، کچھ ٹکڑے ہیں، کچھ کھجوریں بھی ہیں، لیکن صورتحال کچھ یوں ہے فَإِن جَاءَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحدہ اشبعنا، اگر سرکار دو علیہ وسلم اکیلے آئیں ہم پیٹ بھر کے ان کو کھلا سکتے ہیں۔ وَإِن جَاءَ آخَرُ مَعَهُ قَلَّ عَنْهُمْ، ہاں اگر کوئی ساتھ اور ہو گیا تو پھر یہ حالات تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اور صحابہ کی زندگی۔ اس کے باوجود بھی شکوہ نہیں۔ ایک شکوے کی روایت آپ کو سناتا ہوں، اس کو امام طبرانی نے نقل کیا ہے اور امام بیہقی نے نقل کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں ایک دن صفا پہاڑی پہ سرکار دو علیہ وسلم خرام ناز فرما رہے تھے تو جبریل آ گئے، صفا پہاڑی پہ ملاقات ہو گئی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے کہا یا جبریل والذی بعث بالحق ما امسا لآل محمد صفۃ من دقیق ولا کف من سویق، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جبریل مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، جبرائیل آج محمد اور آل محمد کے پاس پکانے کے لیے آٹا، پینے کے لیے ستو تک بھی نہیں ہے، میرے گھر میں کچھ نہیں ہے، میری آل ویسے کہ ویسے بھوکی بیٹھی۔ یہ جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے بولا، بس ابھی بولا، فرماتے ابھی کلام چل رہا تھا، یہ جملہ مکمل ہوتے ہی فوراً ایک آواز آئی، بڑی دھماکہ دار آواز تھی، اتنی سخت آواز تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا امر اللہ القیامت ان تقوم، جبریل کہ اللہ پاک نے قیامت کے قائم ہونے کا حکم تو نہیں کر دیا؟ اتنی سخت دھماکہ ہوا، اتنی سخت آواز آئی ہے، سرکار خود خوف زدہ ہو گئے، پوچھا جبریل قیامت تو نہیں قائم ہوگی، آرڈر تو نہیں آ گئے؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ نہیں، قیامت کا تو آرڈر بھی نہیں آیا۔ سرکار نے فرمایا دھماکہ کیوں ہوا ہے؟ جبریل نے کہا دھماکہ یا رسول اللہ یہ اس لیے ہوا ہے کہ آپ نے جب میرے سے یہ جملہ بولا نا
میری آل بھی بھوکی بیٹھی ہے، میں محمد بھی بھوکا ہوں، میرے گھر میں مٹھی بھر نہ ستو ہے نہ آٹا ہے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے کی زبان پہ جو یہ شکوہ آیا ہے، رب نے فوراً اسرافیل کو نازل فرمایا، اسرافیل فرشتہ نازل ہو گئے۔ بس یہ بات ہو رہی تھی، اسرافیل حاضر ہو گئے۔ جب اسرائیل حاضر ہوئے تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ سمع ما ذکرتا، جو کچھ آپ نے جبریل کے سامنے ذکر کیا ہے آپ کے رب نے سن لیا۔ فبعثنی الیک بمفاتیح خزائن الارض، رب نے ساری دنیا کے خزانوں کی چابیاں مجھے دے کر بھیجی ہیں۔ محبوب آپ آٹے کی مٹھی کی بات کرتے ہیں، ستو کی مٹھی کی بات کرتے ہیں، محبوب دنیا کے سارے خزانوں کی چابیاں تیرے سپرد ہیں، جو دل چاہے استعمال کر۔ نمبر 2، وَأَمَرَنِي أَنْ أَعْرِضَ عَلَيْكَ أَنْ أُسَرِّيَ مَعَكَ جِبَالَ تِہَامَةَ زُمُرَّدًا وَيَاقُوتًا وَذَهَبًا وَفِضَّةً۔ دوسرا اللہ پاک نے آرڈر کیا ہے وادی تہامہ کی ساری پہاڑیاں زمرد، یاقوت، سونا اور چاندی بنا کر آپ کے ساتھ چلا دیتا ہوں۔ یہ دو آرڈر لے کر اسرافیل نازل ہو۔ آپ کی زبان پہ ایک جملہ شکوے کا نکلا، رب نے دنیا کے خزانوں کی چابیاں سپرد کر دیں، پر محبوب یہ پوری وادی کے پہاڑ سونا چاندی یاقوت کے بنا کے آپ کے ساتھ چلا دیتا ہوں۔ محبوب اگر یہ چاہیے تو یہ ہے ہی سب کچھ تیرے لیے، لے لے۔ فَإِن شِئْتَ نَبِيًّا مَلِكًا وَإِن شِئْتَ نَبِيًّا عَبْدًا۔ اگلا آرڈر اللہ پاک نے یہ بھیجا، میرے محبوب سے جا کے پوچھیں، محبوب بادشاہ نبی بننا چاہتے ہیں یا بندہ نواز نبی بننا چاہتے ہیں؟ آپ کے پاس آپشن ہے، شکوے نہیں کرنا۔ زبان پہ یہ لفظ نہیں آنے چاہیے کہ میرے گھر میں آٹا نہیں ہے، میرے گھر میں ستو نہیں ہے۔ محبوب اگر چاہیں تو زمانے کا بادشاہ بھی بنا دیتا ہوں، نبی بھی بنا دیتا ہوں۔ بتائیں، نبی بادشاہ نبی بننا چاہتے ہیں یا عبد نبی بننا چاہتے ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں جبریل نے مجھے اشارہ کیا، جبریل نے کہا یا رسول اللہ تواضع اختیار فرما لیں۔ سرکار دو علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر میں نے عرض کی بل نبی عبدا، اسرافیل میرے رب سے کہیں کہ میں عبد نبی بننا چاہتا ہوں، بادشاہ نہیں بننا، یعنی مجھے یہ غربت ہی پسند ہے، بادشاہت نہیں پسند۔ گویا اللہ کے پیغمبر کی زبان پہ ایک جملہ بھی شکایت کا آ جائے تو رب فوراً پوچھتا ہے، نبی پھر بھی شکو؟ رب کو شکوہ نہیں پسند۔ رب کو جو ادا پسند ہے وہ یہ، میرا بندہ جو پریشانی ہے کسی سے نہ کہے، مجھ سے کہے، میں تیرا خدا تو میرا بندہ، تیرا اور میرا رشتہ ہے، دینے کی ذمہ داری میری ہے، لینے کی ذمہ داری تیری ہے۔ کبھی تو اس کے سامنے بات کرے، کبھی اس کے سامنے بات کرے۔ پیغمبروں کے لیے تو بہت بڑی سختی تھی، پیغمبر اپنی بھوک پیاس مجبوری کسی کے سامنے ظاہر ہی نہیں کر سکتے تھے، کسی کے سامنے دستے دراز نہیں پھیلا سکتے تھے۔ پیغمبروں کے ساتھ تو رب کتنے رابطے تھے۔ امت کے لیے بھی یہی حکم ہے، شکوے مت کرے، او میں مر گیا، حال ہی کوئی نہیں، وہ بھوکے مر رہے ہیں، کاروبار جی تباہ ہو گئے، وہ دکھ نے ہمارے گھر میں ڈیرے ڈال دیے، اللہ نے ہمارا گھر ہی دیکھ رکھا ہے، فلاں بھی ہو گیا۔ یہ شکوے رب کو پسند نہیں ہے۔ جس انسان کو پریشانی ہے، بہترین طریقہ ہے سر سجدے میں رکھیں، استغفار توبہ کر، رب سے معافی مانگ لیں، رب اسی وقت راضی ہو۔ اور دنیا داروں کو راضی کرنا بہت مشکل ہے، ہو سکتا ہے جائیں ترلے کریں، منت کریں، ہاتھ باندھیں، معافیا مانگیں، 10 بار جائیں، پنجیت لے کے جائیں، وہ مانے بھی نہ، چودھری صاحب اکڑ جائیں، وہ کہیں تو کوئی بندہ ہے، بندہ تو میں ہوں، جا تو نے فلاں کیا، وہ 10 بار بھی منت کرے نہ مانے۔ وہ وحدہ لا شریک اتنی کریم ہے، وہ کہتا ہے میرے پاس بندے لے آنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بندہ آ تو صحیح، تو اکیلا آ جا، وہ تنہا آ جا، دنیا سو جائے تو ایک لمحے کے لیے تو آ جا نا،
او میرے سامنے ہاتھ تو جوڑ، وہ سوال تو کر، دیکھ میں خزانے کھولتا ہوں یا نہیں کھولتا، اور تیری مانتا ہوں یا نہیں مانتا۔ ہمارا پرابلم یہ ہے ہم رب سے نہیں مانتے، کبھی رب سے مانگے تو کام بن جائے۔ بہترین طریقہ کسی کو پریشانی ہے، دنیا کی ہے، جائیداد کی ہے، مال کی ہے، اولاد کی ہے، کسی کی ہے، وہ کسی سے نہ کہیں، وحدہ لا شریک سے کہیں، سر سجدے میں رکھ کے رو کے اس سے بات کہہ دے۔ کوئی ماں کو رو کے حال سنائے نا، باپ کو رو کے حال سنائے، وہ باپ ہی نہیں ہے جو اولاد کو معاف نہ کرے، وہ ماں ہی نہیں ہے جو اولاد کو معاف نہ کرے۔ اور ایک ماں اور باپ اگر ایک روتے ہوئے بچے کو دیکھ کر برداشت نہیں کرتی، فوراً ہی معاف کر دیتی ہے، وہ تو سارے کریموں کا کریم ہے، وہ تو خالق ہے، وہ تو بہت بڑا مالک ہے۔ بات لمبی ہو رہی ہے، میں آپ کو خوبصورت بات سنانا۔ کل مجھے ایک بندے سے ملاقات ہوئی، میں بڑا متاثر ہوں۔ کہتا ہے میں فلاں پہ جگہ رہا، فلاں جگہ رہا، یہ کیا وہ کیا، میرے اتنے دکھ آئے، پریشانیاں ہوئی، مجھے خوف خدا نہیں آئی۔ میں ایک دن بیمار ہو گیا، مجھے دوست پوچھنے آیا، اس نے پوچھا بتا، اس نے کہا یار پریشان ہو، یہ مسئلہ ہے۔ اس نے کہا جا، اس نے گاڑی میں بٹھایا، مجھے ایک عالم دین کے پاس لے گئے، اس کے پیر تھے۔ اس نے کہا یار یہ مسئلہ ہے۔ انہوں نے کہا سنا کیا کچھ کھا رہا ہے؟ کہتا ہے 18 گولیاں گن کے روزانہ کھاتا ہے، 18 گولیاں، تب بھی پریشان۔ انہوں نے کہا اچھا بات ایسے ہے، میں نہ دم کرتا ہوں، نہ تعویذ دیتا ہوں، کچھ نہیں کرتا۔ میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاتا ہوں، وہ تم کر لو، دہاڑے 4 گزار لو، 4 دنوں کے بعد مجھے رزلٹ بتا دیں۔ کہا ٹھیک ہے۔ انہیں جا گھر، دوائی بے شک چھوڑ دے، کوئی ٹینشن نہیں، دوائی چھوڑ دے، سکون کر۔ جب سارے گھر کے سو جائے، رات کو وضو کر کے مصلی بچھا کے سر پہ چادر ڈال کے سر ڈھانپ لینا ہے، اس طرح جس طرح بندے سے معافی مانگی جاتی، ہاتھ جوڑ کے بیٹھ جانا ہے، سر جھکا کے اس مالک سے استغفار کرنا، بس اس کے بعد تو مانگے 2 منٹ، تو مانگے 10 منٹ، کوئی پابندی نہیں، بس یہ عاجزی، انکساری، تواضع، پکیزگی اختیار کر کے اکیلا بیٹھ کے کبھی اس سے مانگ، یہ 4 دن کر کے مجھے بتا۔ کہتے میں واپس آ گیا، یہ دم ہے، یہ درود ہے، یہ طویل ہے، یہ سب کچھ اسی میں ہے۔ کہتے میں خود واپس آیا، آ کر میں نے کام شروع کر دیا۔ 7ویں دن میں نے گھر والوں کو کہا یہ میرے جو شاپر پڑے ہیں نا دوائی والے، ان کو اٹھا کے باہر پھینک، میں نے دوائی نہیں کھانی، میرا دل ہی اٹھ گیا ہے، مجھے فلاں ہو گیا، میں نے نہیں کھانی۔ اس کا مطلب ہے رب نے معافی دے دی تھی، رب نے کہہ دیا تھا اب تیری طبیعت ہی فرش ہو گئی ہے، تو جا، دوائی نہیں کھانی، دعا مانگ۔ کہتا میں نے روٹین بنا لی۔ 1.5 مہینے کے بعد گھر والوں کو پتا چلا، بابا تو رو رہا ہے۔ گھر والے اٹھ کے آ گئے، بھی بیمار آدمی ہے، رات کا ٹائم ہے، رو رہا ہے، خیر تو ہو نا، کوئی زیادہ پریشانی تو نہیں ہو گئی؟ بیوی آ گئی، بچے آ گئے سارے۔ نے کہا اٹھو کیا ہو گیا؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں ہوا، دوائی میں نہیں کھاتا، شفا تو لینی ہی ہے، وہ جو دوائیوں سے ملتی تھی میں رب سے لے رہا ہوں، آپ جائے جا کے سوئیں، میرا کام ہے میں کروں۔ کہتا وہ دن اور یہ دن باجماعت نماز، خوف خدا، تقوی میں نے اختیار کر لیا ہے، داڑھی بھی چہرے پہ آ گئی ہے، سکون بھی طبیعت میں آ گیا ہے، اور وقت بڑا خوب، بہترین نسخہ ہے زندگی کا، نسلوں کے لیے، اپنی ذات کے لیے، امت کے لیے۔ رب سے معافی مانگیں، سارے کام چھوڑ دیں، انشاءاللہ رب معافی بھی دے گا، عزت بھی دے گا۔